چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نصرانی بی بی تھیں جو گھر کی غریب تھیں۔ اولاد سے اس کی جھولی خالی تھی، بجز شوہر کے اس کے گھر میں کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو کچھ دن بھر میں ملتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ زیادہ تر زندگی فاقے سے بسر ہو رہی تھی، لیکن میاں بی بی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر گزرتی گئی۔ جب ضعیفی کا وقت آنے لگا، دل ملول رہتا تھا، کیونکہ ان کے بعد آنے والی نسل باقی رہنے والی نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں اور پوچھا کہ اے نصرانی بی بی، آج کل تم اتنی غمگین کیوں رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تمہیں غم بھی نہیں ہے۔ تم نے ہمیشہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کی، اب کیا نئی بات ہے؟ نصرانی بی بی نے جواب دیا، کیا کہوں، قسمت کی بات ہے۔ غریبی تو غریبی، اپنی یہ عمر ہے، اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کھاؤ، خداوند عالم کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ جسے چاہے مردہ کرے اور جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے ہوئے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو اولاد والا کر دے۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند عالم تمہاری مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے 9 مہینے پر ایک حسین فرزند عطا کیا۔ اولاد سے گھر کا چراغ روشن ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا۔ فکر ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ میں نے بی بی ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح سے منت بڑھائیں۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ دیکھا کہ وہی بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تم نے ابھی منت پوری نہیں کی۔ نصرانی بی بی قدموں پر گر پڑیں اور عرض کی، آپ کو میں یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتائی ہوئی منت سے آج میری گود میں یہ بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت پوری کرنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کہ میں منت کیوں کر پوری کروں؟ بی بی ضعیفہ نے فرمایا، 5 ڈلی منگواؤ اور جو کہانی کہوں سنو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، سننے والے کو 2 حصہ، ڈلی لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کرو۔ بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنا شروع کی۔ دوسرا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ جو کا آٹا لا کر جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور فرمایا کہ اس کی روٹیاں بناؤ، آج میں تمہارے پدر بزرگوار کو مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا حاضر کیا۔ محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا کھایا اور رسول خدا رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کیا، بابا جان، کل اسی طرح میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ حضرت نے دعوت قبول فرمائی۔ صبح کو حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا قرض لا کر لائے اور جناب سیدہ نے کھانا پکایا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول اللہ تشریف لائے اور پھر محسن پاک نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ جب حضرت واپس ہونے لگے تو جناب امام حسن علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان، کل آپ حسن کی دعوت قبول فرمائیں۔
ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری بھی دعوت قبول کی۔ صبح پھر حضرت امیر المومنین جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے روٹیاں تیار کیں اور جناب رسول خدا تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ اب امام حسین علیہ السلام نے نانا کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ نانا کیا ہمیں محروم رکھیے گا؟ اتنا اشارہ کافی تھا۔ رسول خدا سمجھ گئے اور فرمایا، بیٹا حسین، تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ غرض کہ اس روز بھی کھانے کا سامان فراہم ہوا۔ رسول خدا اس روز بھی تشریف لائے اور کھانا نوش فرمایا۔ جب سردار انبیاء جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب فضہ دروازے تک پہنچانے آئیں اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کنیز بھی خواہش مند ہے، کیا آپ اس کنیز کی دعوت فرمائیں گے؟ حضرت نے وعدہ فرمایا۔ صبح ہوئی۔ اتفاق سے فضہ کو کہیں سے سامان غذا فراہم نہ ہو سکا تھا۔ جناب فضہ پریشان ہو گئیں۔ شام ہو گئی اور کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا کہ آج میں نے رسول خدا کو مدعو کیا ہے، اور وہ زمانہ ماہ رمضان کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بعد نماز مغرب دولت سرا کی طرف چلے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فضہ سے وعدہ افطار فرمایا ہے۔ حضرت فوراً دولت خانہ جناب سیدہ پر تشریف لائے، آواز دی، اے میری بیٹی، سلام ہو تجھ پر۔ جناب سیدہ آواز پہچان گئی، دروازے تک آئیں، لیکن حیرت میں تھیں کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف گوارا کی۔ کچھ سامان افطار بھی نہیں جو حاضر کروں۔ جناب امیر المومنین کو بھی تعجب ہوا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو حیران دیکھ کر سمجھ گئے کہ بوجھ و تکلیف و غربت کے سبب کوئی انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹی، آج میں فضہ کا مہمان ہوں۔ جناب امیر نے فضہ کو علیحدہ بلا کر فرمایا کہ اے فضہ، تم نے رسول خدا کو مدعو کیا تھا، کچھ ذکر بھی نہیں کیا، ورنہ جہاں سے ممکن ہوتا انتظام کرتا۔ فضہ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بس مجھے غیرت معلوم ہوئی کہ آپ سے کیا تذکرہ کروں، میں اپنا انتظام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا، ایک گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز بجا لا کر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے، خداوند کریم، میں تیرے رسول کی دختر کی کنیز ہوں، اور تیرے حبیب کو اس دختر رسول کی کنیز نے مہمان کیا ہے۔ تو خوب جانتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بے غذا ہیں۔ اے مالک الملک، میرے شہزادوں کی عزت رکھ لے اور مجھے اپنے پیغمبر سے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ جناب فضہ دعا کر رہی تھیں کہ پورے گھر میں جنت کے کھانے کی خوشبو پھیل گئی۔ جناب فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً جناب فضہ وہ خوان لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ رسول نے پوچھا، فضہ، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اس میں تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جناب فضہ نے عرض کیا کہ جس کے بھروسے پر میں نے دعوت کی تھی، اس نے یہ طعام جنت سے بھیجا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔